ہمارے معاشرے میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، ہمارے دل دماغ میں بڑے کانسیپٹس، بڑی باتیں اور بڑے خیالات ایسے رواج پا چکے ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ہماری شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ان خیالات کے برعکس اللہ جل شانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بتایا ہے اور ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ انہی باتوں میں سے اور انہی غلط خیالات میں سے جو ہمارے دل دماغ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں، ایک خیال یہ ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف دی، جس نے آپ کو اذیت پہنچائی، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا، جب وہ قابو میں آئے تو اس کی کھال ادھیڑ دو۔ یہی ہمارے اکثریت کے دل دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کو ظلم کیا، زیادتی کی، آپ کو تنگ کیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب قابو میں آیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو رگڑا لگانا ہے ایسا کہ وہ ساری عمر یاد کرے۔ ہاں، اگر اپنے سے تگڑا ہے، اپنے سے طاقتور ہے تو پھر فوراً کہہ دیا کہ یار میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں معاف کرنا میری عادت ہے، یا میں اس کو نہیں، کچھ چھوڑو یار، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں، اور اندر بات کیا ہوتی ہے اس کے سامنے آواز نہیں نکال سکتا۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو جتنا ہے اس سے زیادہ دکھاؤ اور اکڑ کر زمین پر چلو، اور اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے چلو، اپنے سے تگڑا آئے تو اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والا اس کا بنتا کچھ نہیں۔ آئیے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے اور کیا بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کسی کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو دل دماغ سے یہ بات نکال دو کہ اس مال کے دینے کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، بلکہ گھٹانا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین صدقے کی وجہ سے مال میں اتنی زیادتی کرتے ہیں، اتنی برکت ڈالتے ہیں، قرآن و سنت میں اتنی باتیں ہیں، اگر انہیں بیان کرنا شروع کرے تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور جو کوئی عفو اور درگزر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت میں ضرور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عفو و درگزر اللہ کے لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میری تو ان کے سامنے آواز بھی نہیں نکل سکتی، اور جہاں کمزور ہیں وہاں اچھی طرح بدلہ لے کر تو پھر دنیا والوں کو کہتا ہے کہ میں اس طرح سبق سکھاتا نہیں۔ کمزور ہو، طاقتور ہو، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کی عزت میں ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی کو اپنا شعار بناتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین اسے بلندی ضرور عطا فرماتے ہیں، اور جو بلندی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں وہ بلندی اچھی ہے یا وہ بلندی بہتر ہے جو ہم جھوٹے اور مصنوعی طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ عزت جو اللہ دیں وہ عزت حقیقی ہے، اور جو بلندی اللہ رب العالمین عطا فرمائے وہ بلندی حقیقی ہے۔ پھر عزت کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے اور پھر نہ اس بلندی والے کو کوئی اللہ کے حکم سے ذلیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے ہمیں مرتے دم تک اپنی راہ میں مسلسل خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں چھوٹے بڑے کمزور طاقتور سب کے ساتھ عفو و درگزر اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ مولا کریم ہمیں عاجزی اور تواضع کی نعمت سے نوازے، اور اس عاجزی اور تواضع کے ساتھ اپنے پاس سے ہمیں بلندی
عطا فرمائے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.